السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سماعت کرنے والی شہزادیوں، بھائیوں، بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک دل کو چھو لینے والی، سبق آموز اور جذبے سے بھرپور کہانی لے کر آئی ہوں۔ ایک ایسی کہانی جو بیٹیوں کے لیے پیغام بھی ہے، تربیت بھی ہے اور روشنی کا چراغ بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دل نشین اور سبق آموز پیغامات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، شیئر کیجئے ان والدین کے ساتھ جو اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین تربیت چاہتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ہلکا سا دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس گاؤں کی طرف جہاں 4 بچپن کی سہیلیاں 4 الگ راستے مگر ایک ہی خواب لے کر زندگی کی راہوں پر نکلتی ہیں۔ اس میں کیا چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں؟ ایک ایسی کہانی ہے جو نہ صرف دل کو گرما دے بلکہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو۔ اسی رنگ میں ایک مکمل سبق آموز تفصیلی کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کہانی میں جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ بچپن کی ہوتی ہیں، لیکن ان میں طبقاتی فرق، ماؤں کی تربیت، علم کی روشنی اور گھر داری کی شان سب کچھ شامل ہے۔ سٹارٹ کرتی ہوں۔ عنوان وہی ہے، راستے الگ، خواب ایک۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، ان کو علم سکھایا، ادب سکھایا، تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ سنن نبی داؤد میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نور آباد کے ایک پرائمری اسکول کے باہر روز صبح ہنسی کی گونج سنائی دیتی تھی۔ وہ 4 دوستیں تھیں، نورین، زینب، علیشہ اور مہک، بچپن سے ایک ساتھ تھیں، جیسے چاروں انگلیاں ایک ہاتھ کی ہوتی ہیں، مگر قسمت نے ان کی ہتھیلی پر الگ نقش چھوڑے تھے۔ نورین اور زینب غریب گھروں سے تھیں، مائیں سادہ مگر غیر معمولی سوچ کی مالک، جو کہتی تھی، بیٹی کی تعلیم صرف الفاظ کا علم نہیں، یہ سلیقہ ہے، روشنی ہے، تحفظ ہے، یعنی وہی علم اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری طرف علیشہ اور مہک امیر گھروں کی شہزادیاں تھیں، روز نیا لباس، قیمتی بیگ، مگر خواب وہی روایتی، شادی، خوبصورتی اور فیشن تک محدود تھے۔ نورین کی ماں خدیجہ بی بی خود صرف پرائمری تک پڑھی تھی، مگر وقت کی دھوپ میں پگھلتے خوابوں کو سنوارنا جانتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ گھر وہی جنت بنتا ہے جہاں بیٹیاں عقل، ادب اور سلیقے سے آشنا ہوں، ان کو پہچان ہو عقل کی، ادب کی اور سلیقے کی۔ وہ نورین کو صبح جلدی جگاتی، قرآن پاک پڑھاتی اور ہاتھ پکڑ کر دوپٹہ درست کرواتی۔ علم کی گلی میں آنا ہے تو لباس سے شرم و حیا کے ساتھ۔ زینب کی اماں رخسانہ بی بی کپڑے سی کر گزارا کرتی تھیں، مگر ہر رات بیٹی کو اپنی سلائی مشین کی آواز میں زندگی کا سبق دیتی۔ چادر جتنی ہو پاؤں اسی میں رکھو اور دماغ اتنا کھولو کہ آسمان کو چھو لے۔ تمہارے خواب تو بڑے ہونے چاہیے، پھر وقت اور قسمت اگر یہ دونوں ساتھ دیں تو وہ خواب بھی انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ نورین اور زینب اسکول کے بعد ماں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتی، روٹی بنانا، کپڑے دھونا، مہمان نوازی سب کچھ سیکھتی۔ خدیجہ بی بی کہتی، تعلیم عورت کو اڑنے کے پر دیتی ہے اور سلیقہ اس پر قابو رکھتا ہے۔ علیشہ اور مہک کے پاس سب کچھ تھا سوائے وقت کے، ٹیوشن، شاپنگ، موبائل، پارٹیز، ان کے دن اسی میں گزرتے رہتے۔
ایک دن اسکول میں مضمون نویسی کے مقابلے میں سب نے اپنا اپنا اظہار خیال کیا۔ موضوع تھا میری ماں میری استاد۔ نورین نے لکھا، ماں نے مجھے حروف کی پہچان سکھائی، دیسی گھی کی خوشبو میں تربیت کی پگڈنڈی دکھائی، مٹی کے فرش پر بیٹھ کر جو الف با اور تا سیکھا وہی میرا تاج ہے، وہی میرا غرور۔ نورین کا مضمون پورے ضلع میں اول آیا۔ وقت گزرا، اسکول ختم ہو گیا، مہک اور علیشہ نے کالج چھوڑ دیا، شادی کی تیاری، خاندان کی خواہشات اور خوابوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ادھر نورین اسکالرشپ پر یونیورسٹی گئی، زینب نے پرائیویٹ میٹرک کیا، پھر نرسنگ کی۔ آج 5 سال بعد نورین ایک اسکول میں ہیڈ مسٹریس ہے، زینب گاؤں کی کلینک میں نرس۔ دونوں کی مائیں اب فخر سے سر اٹھاتی ہیں۔ پڑھایا تو تھا ہی، تربیت بھی کی تھی۔ مہک اور علیشہ گھریلو زندگی میں مصروف، مگر اکثر نورین سے کہتی ہیں، کاش ہم نے بھی تعلیم کو سنجیدگی سے لیا ہوتا۔ نورین نے ایک بار اسکول کی تقریب میں کہا، بیٹی صرف گڑیوں سے نہیں کھیلتی، وہ زمانے کو بدل سکتی ہے۔ اگر ماں اسے سلیقہ، ادب اور علم دے دے تو وہ پورے خاندان کا مقدر سنوار سکتی ہے۔ بیٹیاں کانچ کی چوڑیاں نہیں، وقت آئے تو فولاد بن جاتی ہیں۔ تعلیم ہو تو چراغ جلائیں، سلیقہ ہو تو دیوار سنواریں۔ آج کی ویڈیو میں جو پیغام ہے، ساری ماؤں کو، ساری بہنوں کو، بیٹیوں کے لیے پیغام ہے کہ بیٹی کو صرف خواب نہ دو، اسے ان خوابوں کو دیکھنے کی جرت بھی دو، ان کو پانے کا حوصلہ بھی دو اور سنوارنے کا سلیقہ بھی سکھاؤ، کیونکہ تعلیم بیٹی کا زیور ہے، سلیقہ اس کا سنگار ہے اور ماں کی دعا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے، بات کی سمجھ آئی ہے، شیئر بھی کیجئے ان ماؤں کو جن کو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا مشکل لگ رہا ہے، اور کومنٹ میں اپنی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ کہانی سنانے والے کا حوصلہ افزائی ہو سکے اور طبیعت کو خوشی مل سکے۔